السلام علیکم۔ پل پل ٹی وی میں خوش آمدید۔ پاکستان اور بھارت، آزادی کے 78 برس، برتری اور بالادستی کا جنون، عوام کی حالت خط غربت سے بھی نیچے۔ کیا یہ دونوں ممالک اجتماعی خودکشی کی طرف گامزن ہیں؟ ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ۔ 1947 کی تقسیم کے بعد جنوبی ایشیا کے نقشے پر دو نئی ریاستیں ابھریں، پاکستان اور بھارت۔ دونوں نے آزادی کو اپنی تقدیر بدلنے کی علامت سمجھا، مگر افسوس کہ 78 برس گزرنے کے باوجود دونوں ممالک اپنے اصل مقصد سے بہت دور نکل چکے ہیں۔ جہاں آزادی کا مطلب عوامی خوشحالی، تعلیم، انصاف اور ترقی ہونا چاہیے تھا، وہاں آج برتری، بالادستی اور ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کا جنون غالب آ چکا ہے۔ یہ دوڑ اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ دونوں ملک اپنی معیشت، سماج اور عوام کی فلاح کو داؤ پر لگا کر ایک اجتماعی خودکشی کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ تاریخی پس منظر، تقسیم سے دشمنی تک۔ پاکستان اور بھارت کی کہانی محض دو ممالک کی نہیں، بلکہ ایک ایسے خطے کی کہانی ہے جو صدیوں تک ایک ہی تہذیب کا حصہ رہا۔ یہاں دنیا کی 1/4 آبادی ہے۔ تقسیم نے جہاں آزادی دی، وہیں نفرت، انتقام اور بد اعتمادی کے بیج بھی بو دیے۔ کشمیر کا تنازع، سرحدی جھگڑے، پانی کی تقسیم اور عسکری محاذ آرائی نے اس دشمنی کو مزید گہرا کر دیا۔ 78 برس گزرنے کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان اصل مسائل، غربت، تعلیم، صحت اور روزگار پس منظر میں چلے گئے اور سٹیج پر صرف جنگی جنون باقی رہ گیا۔ برتری کی دوڑ، ترقی کے بجائے تباہی کا راستہ۔ پاکستان اور بھارت دونوں اپنے آپ کو خطے کی سب سے بڑی طاقت ثابت کرنے کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ بھارت نے خلائی پروگرام، دفاعی ٹیکنالوجی اور صنعتی ترقی میں نمایاں مقام حاصل کیا، جبکہ پاکستان نے ایٹمی قوت بن کر دنیا کو حیران کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ طاقت عوام کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوئی؟ کیا ایک غریب پاکستانی یا بھارتی مزدور کو ان دفاعی کامیابیوں سے کوئی سہولت ملی؟ جواب افسوسناک ہے۔ دونوں ممالک میں غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور سماجی ناانصافی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جہاں حکومتوں کو تعلیم اور صحت پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی، وہاں اربوں روپے فوجی اخراجات اور ہتھیاروں پر ضائع کیے جا رہے ہیں۔ غربت، دونوں ممالک کا مشترکہ عذاب۔ عالمی اداروں کے مطابق پاکستان کی تقریباً 35% آبادی اور بھارت کی تقریباً 22% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی، صاف پانی یا بنیادی علاج بھی میسر نہیں۔ دونوں ممالک کے دیہی علاقوں میں لوگ آج بھی اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کے نام پر قومی فخر اور ایٹمی طاقت کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دونوں ریاستیں اپنے عوام کو فلاح کے بجائے قوم پرستی اور نفرت کے نشے میں مبتلا رکھنا چاہتی ہیں، تاکہ اصل مسائل پر بات ہی نہ ہو۔ یہاں عوام کی اکثریت اپنے بنیادی حقوق جیسے تعلیم کا حق، عدل و انصاف کی فراہمی کا حصول، صحت و علاج معالجہ کی سہولت، جان و مال کا تحفظ، روزگار کی فراہمی جیسے بنیادی مسائل کے حصول میں ناکام ہے۔ سیاست اور میڈیا، دشمنی کا ایندھن۔ دونوں ممالک کے سیاستدان اور میڈیا عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہمیشہ ایک ہی حربہ استعمال کرتے ہیں: دوسرے ملک کو دشمن قرار دینا۔ بھارت میں ہر انتخابی مہم میں پاکستان کو خطرہ دکھایا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں بھارت کو ہر مسئلے کی جڑ قرار دینا عام رویہ بن چکا ہے۔ میڈیا کے ذریعے نفرت کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ دونوں طرف کے عوام ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے لگے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بھارتی اور پاکستانی عوام کے خواب ایک جیسے ہیں: امن، خوشحالی، بہتر تعلیم اور اپنے بچوں کے لیے روشن مستقبل۔ ایٹمی طاقت، حفاظت یا خطرہ؟ دونوں ممالک ایٹمی قوت رکھتے ہیں۔ یہ طاقت بظاہر قومی سلامتی کی علامت ہے، مگر در حقیقت یہی سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ دنیا میں کسی بھی ایٹمی جنگ کا سب سے زیادہ خطرہ جنوبی ایشیا میں موجود ہے۔ کسی ایک سیاسی یا عسکری غلطی سے لمحوں میں کروڑوں انسان مٹی کا ڈھیر بن سکتے ہیں۔ یہی وہ خطرناک حقیقت ہے جسے دونوں ممالک کے رہنما جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ ایٹمی طاقت اگر عوامی خوشحالی کے ساتھ جڑی نہ ہو تو یہ تحفظ نہیں بلکہ خودکشی کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ محاذ جنگ پر جب ایک فوجی مرتا ہے تو وہ ایک فوجی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ماں کا لخت جگر ہوتا ہے، ایک باپ کا فرزند ہوتا ہے، ایک بہن کا بھائی ہوتا ہے اور ایک عورت کا سہاگ ہوتا ہے۔
जंग की बातें करना आसान होता है, लेकिन जंग के बाद के हालात की तस्वीर कशी करने से भी खौफ आता है। लेकिन जब आमने सामने दो एटमी ताकतें हों तो मंजर और भी खौफनाक हो जाता है। 78 साल बाद अवाम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान में महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। नौजवान बेरोजगार, मईशत गैर मुस्तहकम और सियासी बहरान ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। भारत में भी बढ़ती हुई गुर्बत, मजहबी इंतहा पसंदी और समाजी तकसीम ने मुआशरती अमन को खतरे में डाल रखा है। यानी 78 बरस बाद भी दोनों ममालिक के अवाम वहीं खड़े हैं जहां से चले थे। ख्वाब बहुत देखे गए, मगर हकीकत में भूख, जहालत और मायूसी ने जगह ले ली। अमन का रास्ता, वाहिद उम्मीद। ये बात समझना अब नागुज़ीर हो चुका है कि जंग और दुश्मनी ने किसी मसले का हल नहीं दिया। अमन, ताउन और मुकालमा ही वो रास्ता है जो दोनों ममालिक के मुस्तकबिल को महफूज बना सकता है। अगर पाकिस्तान और भारत अपनी तवानाइयाँ एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अवामी फलाह में सर्फ करें, तो न सिर्फ इनके अवाम खुशहाल हो सकते हैं, बल्कि पूरा जनूबी एशिया दुनिया का एक तरक्की याफ्ता खित्ता बन सकता है। यूरोप की मिसाल हमारे सामने है, जो कभी दो आलमी जंगों में तबाह हो गया था, मगर आज इक्तिसादी इत्तेहाद और अमन की अलामत है। वहाँ की हुकूमतें अपने दिफा पर बराए नाम खर्च करती हैं। उनका ज़्यादा फोकस अपने आवाम की फलाह बहबूद और तरक्की पर है। वहाँ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ लोगों के घरों से बॉर्डर गुजर रहा है, जैसे नीदरलैंड्स और बेल्जियम की मिसाल हमारे सामने है। स्कैंडिनेवियन के ममालिक के लोग एक दूसरे के ममालिक में जॉब करते हैं और शाम को वापस अपने मुल्क में लौट आते हैं। पाकिस्तान और भारत भी अगर चाहें तो यही रास्ता अपना सकते हैं। नतीजा, बरतरी नहीं, इंसानियत की ज़रूरत। 78 बरस की दुश्मनी, जंगी जुनून और बरतरी के ख्वाबों ने दोनों ममालिक को कुछ नहीं दिया। उल्टा अवाम को भूख, मायूसी और पसमानदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। अब वक्त आ गया है कि दोनों मुल्क समझें कि असल दुश्मन एक दूसरे नहीं, बल्कि वो गुर्बत, जहालत और बदउनवानी है जो उनके अंदर पल रही है। अगर दोनों ममालिक ने अपनी पॉलिसियों का रुख ना बदला, तो तारीख उन्हें दो ऐसी कौमों के तौर पर याद करेगी जिन्होंने अपने ही हाथों अपनी तबाही लिखी। लेकिन अगर वो अमन, तरक्की और इंसानी वक़ार को तरजीह दें, तो यही खित्ता दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। हासिल कलाम, पाकिस्तान और भारत की असल जंग असलहे या सरहदों की नहीं, बल्कि भूख, गुर्बत और नाइंसाफ़ी के खिलाफ होनी चाहिए। बरतरी का जुनून छोड़कर अगर दोनों मुल्क इंसानियत और अवामी फलाह की राह अपनाएं, तो ये 78 बरस की दुश्मनी एक नए दौर के आगाज़ में बदल सकती है। वरना ये दौड़ तबाही पर ख़त्म होगी और तारीख़ गवाह बनेगी कि दो अजीम कौमों ने अपनी ताकत को खुद अपने खिलाफ इस्तेमाल किया। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगा है तो बराह मेहरबानी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और कमेंट में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह फरमाएं। शुक्रिया।